الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. محترم حضرات، یہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے اور آج 17 ذی الحج ہے اور 18 ذی الحج کو خلفائے راشدین میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. خلفائے راشدین یہ ہمارے اور تمہارے طے کرنے سے نہیں بلکہ اللہ نے اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقام کو طے کیا ہے. آج مسلمانوں کو خلفائے راشدین کون ہے؟ بے شمار مسلمانوں کو، خاص کر کے اس دور کے نئے نوجوانوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ خلفائے راشدین ہے اور ان کا مقام کیا ہے. خلفائے راشدین اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی وفات کے بعد مسلمانوں کے امیر المؤمنین، خلیفہ اور بادشاہ، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کسی کے بادشاہ ہونے کا انتخاب کیا اور اللہ کے نبی نے فضیلت بیان کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے خلیفہ ہیں اللہ کے نبی کے بعد. اس کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کا لقب ذو النورین ہے. ان کی شہادت کا واقعہ جو ہے 18 ذی الحج کے دن پیش آیا اور میرے اور تمہارے آقا تاجدار مکی و مدنی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا میری امت میں سب سے پہلا فتنہ جو شروع ہوگا وہ حضرت عثمان غنی کی شہادت سے اور میری امت کا سب سے آخری فتنہ دجال ہوگا جس پر جا کر کے ختم ہوگا. فتنوں کا دور دجال کے قتل کے بعد ختم ہوگا اور فتنہ جو شروع ہوا حضرت عثمان غنی کی شہادت سے شروع ہوا. حضرت عثمان غنی ہے کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام عثمان ہے، ان کے والد کا نام عفان ہے اور ان کے والد کا نام ابو العاص ہے، ان کے والد کا نام بنو امیہ ہے،
ان کے والد کا نام عبد شمس ہے اور ان کے والد کا نام عبد مناف ہے۔ عبد مناف میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلے نسب میں عبد مناف پر جا کر کے جناب محمد رسول اللہ کے نسب میں مل جاتے ہیں کہ عبد مناف سے اوپر اللہ کے نبی کا نسب نامہ جہاں تک جاتا ہے وہاں تک حضرت عثمان غنی کا بھی جاتا ہے۔ پانچ پیڑھیوں تک جو ہے، پانچویں پیڑھی میں جا کر حضرت عثمان غنی کے جو ہے نسب جناب محمد رسول اللہ سے ملتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی بیضہ بنت عبد المطلب جو ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ کی سگی پھوپھی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے بھی نرم مزاج اور با اخلاق تھے، کبھی ان سے کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں ہوا، نہ کبھی چوری، نہ زنا، نہ کوئی اور گناہ کبیرہ، یعنی اسلام نہیں لائے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، تب بھی ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا، اور مزاج کے اعتبار سے نرمی اور با اخلاق مزاج تھے۔ اور اسلام لانے کے بعد سے وفات تک بھی کوئی گناہ ان سے نہیں ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ المکرمہ میں عام الفیل یعنی ہاتھی والا جو واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے 6 سال میں اور ہجرت سے 47 سال پہلے یہ حضرت عثمان غنی کی ولادت اور پیدائش ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی سے عمر میں 6 سال چھوٹے ہیں یہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار فضیلتیں جناب محمد رسول اللہ نے حدیث میں بیان کی۔ جب حضرت عثمان کی عمر 34 سال تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی فضیلتیں، ایمان کی حقیقت اور ایمان کے لیے قربانی اور ایمان پر اللہ کیا دیں گے، یہ ساری باتیں جب حضرت عثمان غنی کو سمجھائی تو حضرت عثمان غنی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 34 سال کی تھی۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ ایمان اور اسلام قبول کرو گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس۔ جب یہ بات ہو ہی رہی تھی تو جناب محمد رسول اللہ تشریف لے آئے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو دیکھا، کہا اے عثمان، اللہ کی جنت تمہیں یاد کر رہی ہے، اللہ کی جنت بلا رہی ہے، اللہ کی جنت کی طرف جانے کے لیے ایمان قبول کر لو۔ حضرت عثمان غنی نے کہا اللہ کے رسول میں تیار ہوں ایمان قبول کرنے کے۔ حضرت عثمان غنی نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ نے حضرت عثمان غنی کے مزاج میں نرم مزاجی، با اخلاقی اور شرم و حیا اللہ نے کوٹ کوٹ کر کے بھری تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد رسول اللہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں کو لمبے کیے ہوئے تھے، آپ کی لنگی مبارک جو ہے پنڈلی کے کچھ اوپر تھی، آدھے سے زیادہ پنڈلیاں نظر آ رہی تھی، اور اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا دروازہ بجایا کہ اللہ کے رسول گھر میں آنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا ابوبکر آ رہے ہیں، اپنے ٹخنوں اپنے جو ہے پنڈلیوں کو ڈھانک لو۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی بات نہیں، ابوبکر کو آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت ابوبکر اندر تشریف لے آئے۔ پھر بات چیت چل رہی تھی، تھوڑی دیر میں پھر دروازہ بجا، کہا کون؟ کہا میں عمر، گھر میں آنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ اپنی پنڈلیوں کو ڈھانک لیجئے، کھلی ہوئی ہے اور ابو عمر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی بات نہیں۔
کچھ دیر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر پہنچے ہیں اور دروازے پر دستک دی. کہا کون؟ کہا عثمان اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فوراً جلدی سے اپنے پنڈلیوں کو ڈھانکا اور کپڑوں کو درست کہا عثمان آ جاؤ اندر. حضرت عائشہ نے کہا کہ ابو بکر آئے تو بھی آپ نے پنڈلی نہیں ڈھانکی، اور امیر المؤمنین حضرت عمر آئے تو بھی آپ نے پنڈلی نہیں ڈھانکی، اور عثمان آئے تو فوراً آپ خود ڈھانک لیے اور کپڑے درست کر لیے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ عثمان بڑے شرم و حیا والے ہیں، اللہ نے ان کے اندر شرم و حیا کوٹ کوٹ کر کے رکھی ہے، اس لیے میں نے اپنی پنڈلیوں کو ڈھانک لیا ہے. تو آج مسلمانوں کو خلفائے راشدین ہے کون وہی پتہ نہیں. خلفائے راشدین بلکہ عشرہ مبشرہ، یہ خلفائے راشدین، ان کے علاوہ 6 صحابہ جن کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ نے ایک ساتھ دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دے دی تھی. ذو النورین ان کا لقب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی. ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم خطبوں میں بھی سنتے، بیانوں میں بھی سنتے ہیں. سن نبوی یعنی اللہ کے نبی کو نبوت ملنے کے بعد 5ویں سال میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے اپنی بیٹی رقیہ کا حضرت عثمان غنی کے ساتھ نکاح کر دیا. اللہ کے نبی نے سامنے سے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ کیا. اور اس کے بعد ہجرت کے بعد جو ہے، جب جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، جنگ بدر کے لیے صحابہ روانہ ہو رہے تھے. حضرت رقیہ بیمار تھی، اللہ کے نبی کی بیٹی. اللہ کے نبی نے کہا اے عثمان، تمہیں جنگ بدر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی بیوی کی جو ہے بیمارداری کرو، خدمت کرو، تمہیں جنگ بدر میں شریک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت رقیہ کی خدمت کی بنیاد پر حضرت عثمان غنی جنگ بدر میں شریک نہیں ہو پائے. جب جنگ بدر ہو چکی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ جنگ بدر میں جتنے لوگ شریک تھے اللہ نے ان کو جتنا ثواب دیا، عثمان غنی کو بھی اللہ نے اتنا ہی ثواب دیا ہے. یہ حضرت عثمان غنی کا مقام ہے. پھر اس کے بعد حضرت رقیہ کا جب انتقال ہوا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش بیٹھے تھے اور حضرت عثمان غنی بھی خاموش تھے. اللہ نے جبرائیل سے کہا جبرائیل جاؤ میرے نبی کے پاس. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا اے اللہ کے رسول، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اپنی دوسری بیٹی، دوسری لخت جگر نور نظر کلثوم کا نکاح جو ہے حضرت عثمان کے ساتھ کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح جو ہے حضرت عثمان غنی کے ساتھ کر دیا. پھر کچھ وقت کے بعد ام کلثوم کا جب انتقال ہوا تو میرے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، حضرت عثمان غنی وہ نرم مزاج، با اخلاق، دین کی صلاحیت رکھنے والے، دین کی خدمت کرنے والے، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے ساری بیٹیوں کا نکاح میں حضرت عثمان غنی کے ساتھ کر دیتا تھا. پھر ایک روایت میں اللہ کے نبی نے کہا کہ میری 100 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے میں 100 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ کر دیتا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا مقام بتایا. آج کوئی اگر دیندار ہو، دین کی خدمت کرنے والا ہو تو کوئی یوں نہیں کہے گا کہ بھائی میری بیٹی کا نکاح سامنے سے یوں نہیں کہے گا کہ میں کر دیتا ہوں. نہ آج کل کی بیٹیوں میں دینداری ہے
اگر باپ کا دل بھی کرا کہ فلاں عالم، فلاں دیندار، فلاں دین کی خدمت کرنے والے نیک اچھے ہیں، لاؤ اپنی ایک چاہے شادی شدہ ہو یا کنوار ہے، اپنی بیٹی کا نکاح سامنے سے اچھے انسان کے ساتھ کر دو. اگر باپ کا دل بھی ہوا کرنے کا تو بیٹی کیا کہتی ہے؟ آج کل کی بیٹیاں داڑھی والے پسند، داڑھی والے پسند. بغیر داڑھی والوں یاد رکھو 1,24,000 انبیاء آئے، کوئی بغیر داڑھی کے نہیں تھا. 1,24,000 صحابہ آئے، کوئی بغیر داڑھی کے نہیں تھا. تمام بزرگان دین، محدثین، مفسرین، مفکرین جتنے آئے، کوئی بغیر داڑھی کے نہیں تھا. تو بغیر داڑھی والوں کی سفارش کون کرے گا قیامت کے دن؟ کیا حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کریں گے؟ اجمیر والے بابا کریں گے؟ کون کرے گا؟ جس کو نبی کا چہرہ پسند نہیں، جس کو صحابہ کا چہرہ پسند نہیں، اس کی سفارش کون کرے گا قیامت کے دن؟ اور شیطان نے بھی اچھا دھوکہ دے رکھا ہے. کوئی داڑھی والے نے کوئی گناہ کر دیا، کیا کوئی غلط کام کر دیا، تو بس وہ داڑھی والے سے تو بڑے اچھے، اس کے جیسا کانڈ تو نہیں کرتے، اس کے جیسا پیسوں کا کومانڈ تو نہیں کرتے. تو اس کی داڑھی پہ ایمان لایا یا جناب محمد رسول اللہ کی داڑھی پر ایمان لایا؟ اللہ تجھ سے اس کی داڑھی کا سوال نہیں کریں گے، جناب محمد رسول اللہ کی. تو یہ شیطان جو ہے چکر میں ڈال دیا، ہم تو اس سے اچھے کہ داڑھی نہیں ہے لیکن اس کے جیسا کانڈ. یہ شیطانی چکر ہے. اس کا مطلب تم نے کلمہ اس کا پڑھا ہے کیا؟ اس کا دین اپنایا ہے؟ جس کا دین اپنایا، جس کا کلمہ پڑھا جناب محمد رسول اللہ کا، نبی کریم علیہ السلام نے کون سا قربان کیا؟ کوئی نہیں. تو ان کی داڑھی پر ایمان لے آؤ، نہ کہ کسی اور کی داڑھی پر ایمان لے. تو خیر، تو اللہ کے نبی نے اپنی 2 لختے جگر، جو 2 نور نظر، حضرت رقیہ اور کلثوم کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کیا، اس لیے ان کا لقب ذوالنورین پڑا ہے. اور ان کا دوسرا لقب ذوالہجرتین بھی ہے. انہوں نے حبشہ کی بھی ہجرت کی ہے اور مکہ سے مدینہ کی بھی ہجرت کی ہے، اس لیے انہیں ذوالہجرتین بھی کہا جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اے عثمان، تمہارے کو قتل کیا جائے گا اور فتنوں کی شروعات تم سے ہوگی، اور دنیا کے اندر فتنوں کا خاتمہ دجال پر ہوگا. یاد رکھنا، جان دے دینا لیکن ایمان کا سودا نہ کرنا، خلافت کسی ایڑے گیڑے کے حوالے نہ کرنا. چوتھے نمبر کے خلیفہ حضرت علی ہے. 18 ذی الحجہ کو اللہ کے نبی نے اپنی وفات سے پہلے یوں کہا تھا کہ جس طرح میری باتیں تم لوگ مانتے ہو، علی کا جب دور آیا تو علی کی بات کو بھی اسی طرح اہمیت دینا اور ماننا. اس بات کو لے کر کے شیعوں نے پروپیگنڈا شروع کیا کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میرے بعد علی کی بات ماننا. ابو بکر خلیفہ بن گئے، انہوں نے دھوکے سے خلافت حاصل کی ہے، اور ابو بکر صدیق کو شیعہ گالی دیتے ہیں، عمر فاروق کو گالی دیتے ہیں، عثمان غنی کو گالی دیتے ہیں کہ ان تینوں نے علی کا حق مار کر کے خلافت انہوں نے ہڑپ کی ہے. خلیفہ اول حضرت علی ہونے چاہیے تھے. یہ شیعوں کا غلط عقیدہ ہے. قرآن نے ان کی ترتیب بیان کی ہے کہ پہلے خلیفہ ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی ہے. کسی نے خلافت کو حلف نہیں کیا. شریعت کی اس کی اجازت دیتی. اللہ کے نبی کی موجودگی میں جس نے مصلی سنبھالا ہو، امامت سنبھالی ہو، ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں تھا. خلافت کے حقدار بھی وہی تھے. خلافت کا ایک مسئلہ الگ مسئلہ ہے. مجھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی
عنہ کی شہادت کو بتلانا ہے کہ 18 ذی الحج یعنی کل 18 ذی الحج ہے، اس تاریخ میں بہت ہی خطرناک طریقے سے سازش اور پلاننگ کے تحت میں حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی ہے، اور 18 ذی الحج کو عثمان غنی کی شہادت پر شیعہ روافض جو ہے وہ عید کا دن مناتے ہیں، جسے عید غدیر کہا جاتا ہے۔ اور اس دن 18 ذی الحج میں جتنا زنا شیعہ کرے اتنا ثواب ہے ان کے لیے، یہ عقیدہ ہے ان کا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت علی نے 18 ذی الحج کو زنا کرنے کو متع کے نام پر ثواب قرار دیا ہے، پسندیدہ قرار دیا ہے، ان کی کتاب میں لکھا ہے، نعوذ باللہ۔ پھر کہا کہ محمد باقر انہوں نے زنا کو 18 ذی الحج میں پسند کیا ہے، اور اس کے بعد حضرت حسین اور حضرت جعفر کا نام لکھا ہے کہ انہوں نے بھی 18 ذی الحج کو زنا کرنے کو پسند کیا ہے، اور اس کا ثواب بہت بتایا ہے، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، الٹب کوئی بات نہیں کہتا ہوں میں۔ اس لیے 18 ذی الحج حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، اور حضرت علی کو یہ خلیفہ اول پہلے سے تسلیم کر رہے تھے، ابو بکر عمر کو نہیں مانتے تھے۔ اب خلافت کا زمانہ عثمان کے بعد جب علی کا آیا ہے تو اس صورت کے اندر وفات حضرت عثمان کی وفات کو انہوں نے عید کا دن عید غدیر کے نام سے منانا شروع کر دیا۔ ہر قسم کے گناہ، کیونکہ ان کے 12 امام ہیں، اور 12 اماموں کو 12 اماموں میں حضرت مہدی بھی ہے، یہ 12 اماموں کو معصومین کا درجہ دیتے ہیں، یعنی جس طرح نبی معصوم ہے اسی طرح یہ بھی معصوم ہے۔ حالانکہ نبی کے علاوہ دنیا میں کوئی معصوم نہیں ہو سکتا، یہ ان کا عقیدہ غلط ہے۔ اور ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ قرآن جو اترا تھا وہ 40 پارے تھے، 10 پارے بکری کھا گئی، 30 پارے بچے، ان کی کتاب میں لکھا ہے۔ ہجم ہوگی بھائی؟ اور ایک دوسری کتاب میں ان کی کتاب میں لکھا کہ 40 پارے تھے، 10 پارے حضرت مہدی لے کے غائب ہو گئے، اور جب وہ آئیں گے تو وہ 10 پارے لے کر کے آئیں گے۔ بیوقوف انسان کو بھی کہا جائے تو حجم ہوگی۔ ان کا عقیدہ ہے، مضبوط عقائد میں سے یہ عقیدہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے اور ایمان میں لوگ بڑھنے لگے، تعداد بڑھنے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مسجد نبی کافی چھوٹی ہے، اس کو ایک حصہ بڑا کرنا ہے کوئی جو اللہ کے لیے زمین خرید کر وقف کر دے۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے کہا اللہ کے رسول میں تیار ہوں، اور گئے زمین خریدی اور کہا اللہ کے رسول یہ اللہ کے لیے وقف ہے۔ مسجد نبی کو وسیع کیا گیا۔ کہ جب ہجرت کر کے مدینہ جب آئے تھے تو پانی مدینہ منورہ کے اندر پانی کی بہت قلت تھی، کوئی کنویں ایسے نہیں تھے جہاں پینے کے پانی کا انتظام ہو سکے۔ ایک کنواں تھا جو یہودی کے قبضے میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا کہ میری امت پیاسی ہے، میری امت کو پانی کی ضرورت ہے کوئی تم میں جو کنواں خرید کر میری امت کے لیے وقف کر دے، میری امت کو پانی ملتا رہے پینے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی اٹھے گئے اور یہودی سے کہا کتنے میں کنواں بیچو گے تم؟ اس نے دیکھا کہ یہ مسلمان مجبور ہے، 35,000 درہم اس وقت اس نے کنویں کی قیمت لگائی تھی۔ حضرت عثمان نے کہا دیا۔
وہاں خریدا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کے حوالے آپ جو کرنا چاہے کریں. وہ حضرت عثمان غنی. اللہ کے نبی دین کے لیے اعلان کر رہے ہیں, حضرت عثمان زمین بھی خرید کے دے رہے ہیں اور کیا ہے بھائی کنواں بھی خرید کے دے رہے ہیں, اور یہاں کے چمڑے کے ساتھ 500 روپے چاہیے تو ایسا کیسا چمڑا بھی دے رہے پیسہ بھی دے رہے, ایسا مفتی اکرم کو دے رہے ہو کیا؟ سوچ دیکھو ہماری صحابہ کی سوچ دیکھو ہماری سوچ. بولے دفن کر دیں گے پھینک دیں گے لیکن پیسہ میرے باپ کا کیا جاتا, چمڑا بھی مت دے پیسہ بھی مت دے, میرے باپ کا کیا جاتا. ہم نے ہماری ذات کے لیے تھوڑی سوال کیا ہے, ہم نے تو جناب محمد رسول اللہ کے مہمان کے لیے سوال کیا تھا. تیرے دل میں عظمت اور محبت نہیں تو کوئی بات نہیں, زبردستی تو مار کے مسلمان بنائیں گے نہیں ہم تمہارے کو کہ گنپٹی میں رکھ دے چمڑا بھی دے پیسہ بھی دے. بھائی ہمارا کام فضیلت بتلانا ہے, اللہ کے نبی کی باتیں بتلانی, دین کے فائدے کرنا نہیں کرنا تمہارے اختیار میں, جواب تم کو دینا ہے. ایسے لوگ بھی اللہ کے نبی تو اعلان کرتے تھے صحابہ فوراً تیار, فوراً تیار. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تھا, پہلی رات ہے سواگ رات, بیوی کے پاس ابھی آدھی رات بھی نہیں گزری تھی, جناب محمد رسول اللہ نے جنگ کا اعلان کر دیا, بیوی کو چھوڑ دیا, نیزہ اور تلوار اور زرہ پہنے نکل گئے, شہید ہو گئے. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ فرشتے جو ہے طلحہ کو غسل دے رہے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا بہت احترام کرتے تھے, کیونکہ نرم مزاجی, اخلاق اور شرم و حیا اور گناہوں سے اسلام سے پہلے بھی بچے تھے اور اسلام کے بعد بھی بچے ہوئے. 18 ذی الحجہ کو باقاعدہ شیعہ لوگ پوسٹر شائع کرتے ہیں, اور ایران اور فارس سے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور ان اعلانوں میں لکھنؤ سے پوسٹر شائع ہوتا ہے. گزشتہ سال تو آیا تھا میرے پاس واٹس ایپ پہ, اس سال ابھی میں نے دھیان نہیں دیا کہ بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں شیعہ جماعت کی, چاہے کنواری لڑکی ہو یا شادی شدہ ہو, 1 گھنٹے کے لیے زنا کرے تو اس کے ساتھ اتنا بڑا ثواب. 1 گھنٹے کے ایک بار زندگی میں 18 ذی الحجہ کو زنا کیا نکاح متا کے نام پر, اس کا مقام حضرت حسین کے برابر. 2 سال کیا اس کا مقام حضرت حسن کے برابر. 3 بار زنا کیا اس کا مقام حضرت علی کے برابر. 4 بار زنا کیا اس کا مقام نعوذ باللہ جناب محمد رسول اللہ کے برابر. یہ فضیلت بیان کی جاتی ہے. کیوں یہ فضیلت کیوں بیان کی جاتی؟ ان کو حضرت عثمان غنی سے عداوت تھی, کیونکہ خلیفہ یہ علی کو اول نمبر پر لانا چاہتے تھے. حضرت عثمان کی شہادت 18 کو ہوئی تو ان لوگوں نے خوشی اور عید کا دن جس کا نام عید غدیر رکھا, اور اس دن ساری عیاشی کو ثواب کا کام بنا دیا. سوچنے کی بات. حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے والے کون تھے؟ فتنوں میں اللہ کے نبی نے کہا سب سے پہلا فتنہ حضرت عثمان کی شہادت سے شروع ہوگا, اور فتنوں کا بانی اور سردار رئیس المنافقین عبداللہ ابن سبا, جس کو اللہ نے قرآن کریم کے 22ویں پارے میں ذکر کیا ہے سورہ سبا کے اندر. لوگوں کو بہکانا, لوگوں کے اندر عداوت پیدا کرنا, ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنا. آج کل مسلمان زیادہ تر وہی کر رہا ہے, منافق کا رول ادا کر رہا ہے. وہاں بیٹھے تو اس کی برائی, وہاں بیٹھے تو اس کی برائی. اللہ کے نبی نے اسے منافقین قرار دیا. اور اس سال زیادہ تر صحابہ اکرام حج میں تھے, اور اس نے رئیس المنافقین عبداللہ ابن سبا نے ایجپٹ یعنی مصر سے
750 انسانوں کو، بلوائیوں کو، شیعوں کو، روافضوں کو بلایا تھا حضرت عثمان غنی کو پلاننگ کے ساتھ قتل کرنے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی کے دروازے پر نگران اور نگہبان جو تھے حضرت حسن اور حسین تھے، اور اکثر جو صحابہ تھے مرد حضرات اس سال حج میں تھے، اور گھر کا ان 750 لوگوں کو جو ایجپٹ اور مصر سے شیعہ بلوائیوں اور روافضوں کو بلایا تھا، حضرت عثمان غنی کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ اور 7 یا 8 ذی القعدہ سے حضرت عثمان غنی کا کھانا پینا بند کر دیا۔ وہ کنواں جو حضرت عثمان غنی نے خرید کر امت کے لیے وقف کیا تھا، اسی کنویں کا پانی عثمان غنی کے لیے بند کر دیا گیا۔ جب 40واں دن تھا، حضرت عثمان غنی اپنے چھت پر آئے اور کہا کہ آخر تم مجھے قتل کرنا کیوں چاہتے ہو؟ میرا جرم کیا ہے؟ میرا گناہ کیا ہے؟ آج تک میں نے اپنے ہوش سنبھالے اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد بھی کوئی گناہ کبیرہ میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ کہا کہ استعفیٰ دے دو خلافت سے۔ عبداللہ ابن سبا نے کہا خلافت سے استعفیٰ دے دو اور کچھ نہیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میرے نبی نے مجھے کہا تھا کہ خلافت کسی ایرے گیرے کو مت دینا، چاہے اس کے لیے جان دینی پڑے تو دے دینا، میری جان حاضر ہے لے لو، لیکن کیا ہے میں خلافت سے استعفیٰ نہیں دوں گا، میرے نبی نے مجھے کہا تھا۔ اس کے بعد نیچے اتر آئے، قرآن کریم فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، اور حضرت حسن اور حسین آگے کے گیٹ پر نگران تھے، پیچھے سے دیوار کود کر کے یہ لوگ اندر گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ آج 17 تاریخ ہے، کل 18 ذی الحجہ حضرت عثمان کی وفات کا دن ہے، جسے شیعوں نے عید غدیر بنا دیا۔ خوشی کا دن اور ثواب کا دن، ہر قسم کی عیاشی ان کے لیے ثواب کا باعث بن گئی۔ اب یہی شیعہ جو ہے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ واٹس ایپ پر کوئی بات قرآن حدیث کے نام پر آ رہی ہے، آپ اسے وہی مت سمجھو، آپ اسے وہی مت سمجھو۔ قرآن کریم نے 4 نکاح کی اجازت دی ہے، قرآن کریم کا 4تھا پارہ۔ اب اسی آیت کو توڑ مروڑ کر کے اس کی تفسیر قرآن کریم پارہ نمبر 4 سورہ نساء 18 بیوی ایک ساتھ رکھنے کی شیعوں کے اجازت ہے۔ اب ہمارا نوجوان پڑھے گا 18 بیوی، قرآن سے حوالہ، ایک تو سنبھالی نہیں جاتی، 18 کیا ہوئے گا؟ گھر کے باہر ہے تو دوسری کا تذکرہ ہے، گھر میں گھسے بیوی کو دیکھا تو بھول جاتے دوسری کا تذکرہ۔ اسلام نہیں جانتا۔ اب اس آیت کا غلط مطلب 11 صرف اللہ کے نبی کے ساتھ خاص، اس امت کے لیے 4، انہوں نے اس کا غلط مطلب، اب وہ عربی میں ہے، واو او کے معنی میں ہے کہ واو کے معنی کے اندر ہے، پھر اس کا عطف اس پر ہوگا، معطوف علیہ، اور بھی گرامر ابھی بیان کروں گا تو سمجھ میں آئے گا نہیں۔ تو یہ عربی گرامر کا معنی غلط بیان کر کے معطوف علیہ، یہ او جو ہے یا کے معنی کے اندر، واو او کے معنی میں، اس طرح انہوں نے گنتی کر کے 18 بیوی ایک ساتھ رکھنے کو جائز قرار دیا شیعہ حضرات نے۔ ہے کسی کتاب ہے بھائی، اور ان سے ہی ملتے جلتے، بلکہ عقائد کے اعتبار سے شیعہ سے کم نہیں، غیر مقلدین،
جانتے ہو غیر مقلدین کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جانتے ہیں؟ کون جانتا ہے؟ ہاتھ اوپر کرو تو غیر مقلد کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں اس پر؟ اہل حدیث کو. اصل نام ہی ان کا غیر مقلدین تھا. وہ تو اہل حدیث انگریز بہادر نے انہیں اہل حدیث نام دیا ہے. اصل تو غیر مقلد ہی نام تھا. غیر مقلد نہ ماننے والے, سیدھا ترمیم کرنے والے. اور حقانی صاحب نے تو ان پر کتاب لکھی ہے ضد میں ابلیس سے آگے. یہ صرف 8-9 مسائل جو نماز کے ہیں اس کی آڑ میں عقائد جو ہے شیعہ کے اور ان کے عقائد آپ میچ کر کے دیکھ لیجئے. قاری صدیق صاحب باندھوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب حیات صدیق میں شیعوں کے عقائد اور ان کے عقائد کو ایک ساتھ ملا کر کے میچ کر کے بتلایا ہے. یہ تو صرف ایک آڑ ہے دھوکہ دینے کے لیے. رفع دین, قرات خلف الامام, عامل بالجہر, یہ 7-8 جو نماز کے مسئلے ہیں جو نہ فرض ہے نہ واجب ہے, کہ کرو تو بھی نماز ہوگی, نہیں کرو تو بھی فرض واجب نہیں ہے, اس کے آڑ میں اصل میں یہ عقائد کے اعتبار سے شیعہ بنانے کی سازش اور محنت ہے. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, میری مرضی کی بات نہیں کہہ رہا ہوں, یہ کتاب کی بات ہے. نزول الابرار جو ہے لکھی ایک عالم نے عربی میں, وحید الزمان ہے. آپ دیکھیے عقائد, آپ کا دماغ کام نہیں کرے گا کہ کوئی مسائل کی کتاب ہے. کئی کتوں کا پیشاب پاخانہ پاک, تو کوئی عورتوں کی شرمگاہ سے ہر مہینے آنے والی ناپاکی پاک, سب پاک پاک کر کے رکھا ہے اس کے اندر. تو جہاں من کی بات اور سہولت پسند ہوتی ہے تو شیعہ بھی وہی کرتے. بھائی شادی کر کے عیاشی بدماشی کرنا ہے تو 4 کی جگہ 18 لے گئے. اور اہل حدیث کے یہاں ان کے عالم نے 9 لیا ہے کہ بھائی 4 نہیں ہم بھی 9. جہاں نفس کی مزے کی بات ہے اور دین کے اعتبار سے 20 تراویح پڑھنے کا کہہ دو بوجھ پڑتا ہے. آنڈ میں آسانی ہے, مزہ ہے, جلدی نکل جائے گی مسجد سے. اور مزے کے لیے 12 کم کر دی جلدی کے لیے. وہاں 4 میں اللہ نے شریعت میں اجازت دی مزے کے لیے, بولے نہیں 4 سے مزہ نہیں, ہم کو 9 چاہیے. پورا ٹاپک چینج ہو گیا کیونکہ نحوست ہی ایسی ہے. اکابرین نے لکھا ہے کہ غیر مقلدین کے فتنوں اور بحثوں میں الجھنے سے اپنے اعمال ٹھکانے لگ جاتے ہیں, کیونکہ ضدی ہوتے ہیں, ماننے کا کوئی جذبہ ہوتا ہی نہیں. حالانکہ کوئی رفع دین کوئی سنت نہیں ہے, حدیث ہے, بالکل صحیح حدیث ہے. لیکن اللہ کے نبی نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ حدیث پہ عمل کرو. وہی بتا دے گا صحیح نہیں ضعیف حدیث لے آؤ کہ اللہ کے نبی نے کہا حدیث پہ عمل کرو. اللہ کے نبی نے جب بھی حکم دیا کہا سنت پہ عمل کرو. تو حدیث اور سنت میں فرق ہے. حدیث ایک بار بھی زندگی میں پیش آ گئی حدیث ہے, اور جو ہمیشہ اللہ کے نبی نے کیا وہ سنت ہے. اللہ کے نبی نے سنت پہ عمل کرنے کا حکم دیا. میں نہیں کہتا رفع دین کی حدیث بالکل صحیح ہے لیکن سنت نہیں ہے. کوئی سنت ثابت کر دے, سنت کے لفظ کے ساتھ ثابت کر دے, جو بولے وہ اسی کرسی پہ بیٹھ کے اہل حدیث ہونے کا اعلان کرو. تو خیر اس میں جانا نہیں تھا مجھے, لیکن اب وہ عقائد دونوں کے میچ ہوتے تھے, اس لیے گاڑی پٹری سے اتر گئی. گاڑی پٹری سے اتر گئی. وہ جانے ان کے کام جانے, ان کو جواب دینا ہے مرنے کے بعد. شیعوں کے اندر 22 فرقے, غیر مقلدین میں 11 فرقے. اور شیعوں میں یہ داؤدی ہونا جو نا, داؤدی ہونا جانتے ہو, داؤدی ہونا کو جو اکثر مودی جی کے سپورٹ میں آتے رہتے, وائٹ ٹوپی بھرت والی جالی والی. کوئی بھی اگر ایسا کرنا ہے تو بھائی مسلمان ساتھ میں ہیں, وہ آگے آتے ہیں. یہ داؤدی ہو رہا, یہ شیعوں کی شاخ ہے, شیعوں کی
شادی. اللہ کے نبی کی وفات کے بعد مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا، دوسری طرف ایک عورت نے اسود انسی نے دعویٰ کیا نبوت کا، تو کہا ایک علاقے میں 2 نبی، ایک مرد ایک عورت، آپس میں انتشار ہو رہا تھا چھوٹے نبیوں کے درمیان. تو ان کے ماننے والوں نے کہا کہ نکاح کر لو، میاں بیوی بن جاؤ تو جھگڑا ختم ہو جائے گا. اچھا، تو اسود انسی کا جو نبوت کا دعویٰ کر رہی تھی مسیلمہ کذاب سے، اس کی شادی ہو گئی. شادی ہو گئی. اور 2 دن کے بعد جب یہ اپنے مریدین، اپنے ماننے والوں کے پاس گئی تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ نے مہر میں کیا مانگا ان سے؟ کہا یہ تو میں بھول ہی گئی، مہر کی تو بات ہی نہیں ہوئی میری. کہا مانگو، جاؤ مہر کے بارے میں بات کرو. تو بولے کیا مہر میں کیا مانگنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا فجر اور عشاء مہر میں معاف کروا دو، نبی ہو تم، نبی ہو تو فجر اور عشاء مہر میں معاف کروا دو. یہ گئی مسیلمہ کذاب کے بعد، کہا میں تمہاری بیوی مہر میں کچھ دیا نہیں ہے، تم بھی نبی میں بھی نبی، مہر میں جو ہے فجر عشاء معاف کر دو. کہا معاف کر دیا. داؤدی بولا 3 نماز پڑھتے، ظہر اثر مغرب، فجر عشاء تو مہر میں. اتنا آسان دین ہے نہیں. بولے ایسے دین، آزادی والے دین کے آج مسلمان تلاش کر رہا ہے. پھر وہ 3 نمازیں جو بچی نے، میرے کو دلی جانا ہے، میرے اس بھائی کو کہوں کہ میں 2 دن میں آؤں گا بھائی، 2 دن کے 10 نمازیں ہوتی ہے، 500 روپے لے لیو، میرے بدلے کے 10 نمازیں پڑھ لیو. یہ ان کے اندر ہے کہ میرے بدلے کہ 500 200 پکڑو، میں جا رہا ہوں کام سے، تو میرے بدلے کی نماز پڑھ لے. یہ بھی ہے کہ نماز کی نیت باندھی، بات چیت کرنا ان کی وہ 3 نماز میں بھی جائیں گے. نیت باندھی گھر کے اندر نماز پڑھنے کے لیے، اللہ اکبر، ثنا سبحان اللہ، بریانی کی خوشبو آئی بھی. بیوی کیا بنا رہی ہو؟ بولے بریانی. بولے اچھا میں جلدی سلام بھیجتا ہوں، کھاتا. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ اسلام نہیں ہے. لیکن اسلام کے نام پہ ہر باطل جو ہے اپنی باتیں چلا رہا ہے. اسلام نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے یہ اسلام اور دین بڑی قربانی، بڑی مشقت کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے. اگر اتنا آسان ہوتا تو میرے نبی کو طائف میں پتھر کھانے کی ضرورت نہیں تھی، میرے نبی کو اپنی 2 بیٹیوں کی طلاق کروانے کی ضرورت نہیں تھی، میرے نبی کے گھر میں چولہے نہ جلانے، یہ دن نہ آتے میرے نبی کے گھر. لیکن آج ہم یہ دین جو ہم سمجھ رہے واٹس ایپ پہ جو آ رہا ہے، بس وہی سوال پڑھا دیکھا اور دوسرے کہیں بیٹھ گئے چائے کے ہوٹل پہ، میں نے پڑھا ہے میں نے دیکھا ہی ہے. اس کی حقیقت تو معلوم نہیں ہے، اس کی حقیقت تو معلوم نہیں کیا ہوا، کیسے ہوا. جیسے میڈیا ایسے آج ہم مسلمان بھی ہو گئے. پلین کریش ہوا، 500 مر گئے، کوئی کہہ رہا 400 مر گئے. حقیقت تو معلوم کر کیا ہوا. بولے کسی نے حملہ کر دیا، کسی کی سازش ہے، کسی کی پلاننگ ہے، ہر قسم کی باتیں، حقیقت تک کوئی جاتا نہیں. یہی حال ہمارے اسلام کا ہے کہ حقیقت اور گہرائی کی بات کہی جا رہی ہے، کیا قرآن میں ہے، اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت کی ہے، صحابہ نے اس کی کیا تفسیریں سمجھی ہے. آج ہم اتنے بڑے ہو گئے کہ ہمیں بزرگان دین، محدثین، صحابہ کی باتیں نہیں، ڈائریکٹ اپنی مرضی سے قرآن حدیث کا کیا مطلب ہے فیصلہ کر لیتے ہیں. اگر ڈائریکٹ یہ ہوتا تو پھر میرے نبی کو قربانی، صحابہ کو قربانی دینے کی ضرورت نہیں تھی میرے بھائی. اس لیے دین تلاش کرو، معلوم کرو میرے نبی کا طریقہ کیا، میرے نبی کی سنت کیا، میرے نبی کے کھانے کا طریقہ کیا، میرے نبی کے بزنس کا طریقہ کیا. جب تک وہ طریقہ میرے نبی کا نہیں آئے گا، دنیا کی کسی فیلڈ میں کامیابی نہیں ملے گی. وقتی طور پہ چاہے کچھ پیسے آ جائے، لیکن کامیابی، استقامت اور دوام اور دل کا سکون تو جناب محمد رسول اللہ کی سنت میں، اس کے بغیر سکون نہیں مل سکتا ہے. پھر
کاروبار، بولے کارخانے جاؤ نہیں جانا، دکان جاؤ نہیں جانا، بولے پیسے چاہیے نا ابا تمہارے کو، ہاں بیٹھ گئے گیم لے کر کے، ابا تو 2000 کما لیے 3000 کما لیے۔ سب کو نئی نسلوں کو محنت کرنا نہیں ہے اور موبائل سے سب کو کروڑ پتی کے سپنے دیکھنا ہے۔ اگر آ بھی گئے جیسا مال ایسا چلا بھی جائے گا، کیونکہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ، حدیث بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ترمذی شریف جلد نمبر 2 کے اندر اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ایمان کے بعد روزانہ کے اعتبار سے کوئی چیز فرض ہے تو وہ نماز ہے، اور اس کے بعد روزانہ کے اعتبار سے امت پر کوئی چیز فرض ہے تو وہ حلال روزی کمانا فرض ہے۔ حلال کم ہوگا اس میں برکت زیادہ ہوگی، حرام زیادہ ہوگا چلا بھی ایسے ہی کرے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ خاص کر کے اس امت مسلمہ کے نوجوانوں کی ایمان کی، اعمال کی، عزت آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے اور عقل سلیم عطا فرمائے، اور موبائل کی زندگی سے بچا کر اللہ اپنے گھر والی، اپنے دین والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔